الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ موقع پر سورۃ الاخلاص کی تفسیر، اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ آگے جو دو صورتیں ہیں، صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو دونوں کا مضمون ایک ہے، بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں صورتیں مل کر کے ایک ہی ہے۔ اللہ کی مصلحت، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو بہتر جانتے کہ اس کو دو حصے، دو صورتیں کیوں کر دی گئی ہیں، ورنہ تو مضمون اور جو شان نزول اس کا بیان کیا جاتا ہے دونوں صورتوں کا ملا کر، ان دو صورتوں کو ملا کر کے اس کا ایک نام ہے معوذتین۔ تفسیر میں اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کے معنی پناہ لینے کی صورتیں۔ یہ دو صورتیں وہ ہیں جن سے ہر مسلمان، مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، سب اللہ کی پناہ لے سکتے ہیں ان صورتوں کے ذریعے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ ہر مسلمان کو کم سے کم یہ صورتیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ روزانہ صبح شام ہم ان صورتوں کا ورد کر سکیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رات اندھیری ہو گئی، سخت بارش ہونے لگی، تو صحابہ میں سے بعض صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلے کہ اندھیرا ہو گیا، رات دیر ہوتی گئی، بارش ہو رہی ہے، آخر اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں ہے؟ آپ کی تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملاقات صحابہ سے ہو گئی، تو آپ نے اس موقع پر ان سے کہا کہ آپ لوگ کہیے، آپ لوگ پڑھیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کیا پڑھیں، ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے ساتھ معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ دو صورتوں کو ملا کر اس کا نام معوذتین رکھا گیا، ان کو پڑھو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو بھی روزانہ صبح شام تین مرتبہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو پھر کوئی شر، کوئی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سورت کے فضائل بھی سنائے اور فرمایا کہ یہ سورت لوگوں کی حفاظت کرنے والی سورت ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے، پانی پیتے، کپڑے پہنتے، ضروری چیزوں کا استعمال کرتے، اگر اس میں کسی وجہ سے کمی ہو جائے تو کوئی خرابی نہیں، لیکن روزانہ صبح شام ان صورتوں کا پڑھنے کا ورد ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ خاص کر موجودہ زمانے میں جب حسد کا زمانہ چل رہا، لوگ بد نظری کا زمانہ چل رہا، لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بری یعنی غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو ایسے میں ان صورتوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں، تفسیر معارف القرآن میں ان دو صورتوں سے متعلق حضرت نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو کھانے پینے، اپنی ضروریات سے زیادہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ صبح شام ان صورتوں کو تین مرتبہ پڑھ کر
اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے بدن پہ پھیرتے تھے، ملا کرتے تھے، اور اپنے بدن پہ اس پھونک کے ذریعے سے اس کو پھیرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے آخر موقع پر جب آپ بیمار ہو گئے تو میں وہ صورتیں پڑھا کرتی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ دم کرتی یا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ پھیرا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صورتیں بہت زیادہ ہماری حفاظت والی صورتیں ہیں۔ اب رہا مسئلہ پہلی صورت کے بارے میں بتایا گیا کہ خاص کر دنیا کے شرور اور فتن سے پہلی صورت میں پناہ مانگی گئی۔ پہلی صورت سورہ فلق، اس میں خاص کر کے جیسے آگے جب آپ ترجمہ سنیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ اس میں ہر مخلوق کے تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی، خاص کر کے اندھیرے کے شر سے، رات کے شر سے، اور اسی طرح کسی بھی قسم کے گروہوں پر دم کرنے والوں کے شر، دم کرنے والیوں کے شر سے، اور اسی طرح حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خاص کر سورہ فلق میں دنیاوی شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اسی طرح سورہ ناس میں جو آخری صورت ہے قرآن شریف کی، اس صورت میں آخرت کے شرور سے پناہ مانگی گئی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا جو حکم دیا، دعا کا جو طریقہ سکھایا، اس دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا حکم، دنیا اور آخرت کی برائی سے بچنے کا حکم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے مانگنے کا حکم آیا ہے، دنیا اور آخرت کی برائی اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا یہ دو صورتیں ہمیں چاہیے کہ خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو مستورات سے بھی اہتمام کروائیں، اور اپنے بچوں سے بھی صورتیں یاد دلائیں۔ روزانہ صبح سویرے ہمیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ان صورتوں کا ورد کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیرنا اور اس کا ملنا، ہم اس کی عادت اپنے بچوں کو ڈالیں، اس کا ماحول گھر کے اندر بنائیں۔ اللہ کی پناہ میں بندہ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں جب بندہ ہوتا ہے، اللہ ہر طرح کے شر اور فتنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خاص کر یہ دو صورتوں میں جادو سے متعلق آیتوں کے توڑ کا ذکر کیا گیا۔ جادو ہے، نظر بد ہے، آفات آسمانی ہے، آفات زمینی ہے، اور دنیاوی آفات، ان تمام چیزوں سے اللہ نے یہ دو صورتوں میں پناہ کا ذکر فرمایا ہے کہ عام طور پر لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کی شکایتیں کرتے، مختلف قسم کے، کبھی کوئی جادو کا ذکر، نظر بد کا ذکر، مختلف چیزیں اللہ نے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ رکھا ہے۔ ہر ایک ان صورتوں کی تلاوت کرے، روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ، اگر زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں 7 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر جسم پہ مل لینا چاہیے۔ اللہ ظاہری بیماریوں سے بھی بچاتے، روحانی بیماریوں سے بھی اللہ بچاتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں تاثیر، اس کا اثر ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں اس کی پناہ لینے کا طریقہ سکھایا ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہلوایا، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہیے۔ تو مطلب اللہ نے خود یہ کلمات ہم سے کہلوائے، اور اللہ نے ہم سے یہ کلمات پڑھوائے، اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے حفظ میں، اللہ کے امان میں ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ دو صورتیں روزانہ صبح شام جتنی کثرت سے ہم پڑھ سکتے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر طبیعتوں کے تقاضوں کے مسئلے ہیں تو اس کو جسموں پہ پھیرنے کے ساتھ ساتھ پانی پر خود ہی دم کر کے اس پانی کو پی لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اللہ نے شفا رکھی۔ دیکھیے ایک بات، دوسری بات یہاں یہ ذہن میں رکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جادو کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔
میرے دوستو بزرگوں یہ بات غلط ہے۔ جادو کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ، آفات سماوی کا مسئلہ، دنیاوی آفات کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں برحق ہیں اپنی جگہ۔ باقاعدہ قرآن میں اس کا ذکر سورہ بقرہ میں مستقل مضمون آیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا تھا دنیا میں اس جادو کے توڑ اور اس کا طریقہ سکھانے کے لیے۔ اس کے توڑ کا طریقہ بتایا گیا بطور علاج کے۔ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، ان چیزوں کا تعلق صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک ظاہری اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں۔ جادو کا بھی مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ اور دیگر جو بھی مصیبتیں، پریشانیوں، بیماریوں کا مسئلہ، غم اور تکلیف والی خبروں کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ظاہری اسباب کے درجے کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کی طبیعت کو ٹھنڈا نہیں چلتا، اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا، آئس کریم کھا لیا، کوئی بھی ایسی ٹھنڈی چیز استعمال کر لی تو اب اس کے کبھی گلے میں درد آ گیا، سردی ہو گئی، زکام ہو گئی، طبیعت پر اس کا اثر پڑ گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بخار آ گیا، کبھی اس کی طبیعت پر اس کی وجہ سے اثر پڑتا ہے، تو آپ دیکھیے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ طبعی بیماریوں کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ بخار کا مسئلہ، زکام کا مسئلہ، سردی کا مسئلہ، کھانسی کا مسئلہ اور بھی ایسی بہت سی بیماریاں جو انسانوں میں ہوتی ہیں، وہ ایک طبیعی تقاضے کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے خاص کر یہ دو صورتوں میں پیارے نبی علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا اس کا تذکرہ آتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ کے اندر کیا کمی ہے اور آپ علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی؟ باوجود اس کے کہ باقاعدہ اسی دو صورتوں کے ضمن میں شان نزول میں یہ بات لکھی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا اور جادو کا اثر آپ پر ہوا۔ روایتوں میں آتا، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی اس اثر کی وجہ سے ایسا ہوتا کہ کوئی کام آپ نہیں کرتے تھے مگر آپ کہہ دیتے کہ میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کام کیا، حالانکہ وہ کام آپ نہیں کیے ہوتے، مگر کبھی آپ کو اس کا اثر ایسے ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کیا بول رہے کیا نہیں، کبھی کبھی اس کے اثر اس کو یعنی وہ چیزیں یاد نہیں رہتی تھی، کبھی یاد دلانا پڑتا تھا کہ آپ نے یہ فلاں عمل فلاں کام آپ نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ روایت یہاں تک حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی جادو سے مستثنا نہیں ہے، نبیوں پر اس کا اثر ہوا ہے۔ خود پیارے نبی علیہ السلام پر جب اس کا اثر ہوا تو ظاہر سی بات ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو اور اس قسم کی چیزوں کا تعلق طبیعت کے تقاضے سے ہوتا ہے۔ دیکھو جیسے مثال کے طور پر ایک نبی اگر گرم چیز استعمال کرے تو جلتا کہ نہیں جلتا؟ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ بشری تقاضوں کی بنیاد پر گرم چیز استعمال کریں گے تو جیسے عام لوگوں کو جلن محسوس ہوتی، جلتا ہے، ایسے نبی کو بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام بازار میں جاتے، وہ بھی چیزیں خریدتے، وہ بھی اپنے کھانے چیزوں کا استعمال کرتے، تو کفار مکہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول ان کو کیا ہو گیا کہ یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح کام کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک انسان ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے انسانی اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کے بھی اپنے ضروری تقاضے، فطری تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بخار آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اثر ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا سرے سے انکار کر دینا، سرے سے یہ کہہ دینا کہ میں فلاں کو نہیں مانتا، میں وہ چیز نہیں مانتا، میں یہ نہیں، اس پر ہمارا یقین نہیں، اس پر ہمارا بھروسہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔
صحیح بات یہ ہے کہ یہ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ نفع اور نقصان کے حقیقی مالک اللہ، نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی۔ اگر اللہ ہی کے ذریعے سے نفع کا ذریعہ فیصلہ ہو گیا تو نفع ملے گا، اور اللہ ہی اگر نقصان کا فیصلہ کر دے تو نقصان بھی ہو جائے گا۔ جیسے گرم گرم کھانا ہم اپنے منہ میں ڈالیں تو جلتا ہے، گرم گرم چائے کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو منہ جلتا ہے، ایسے ہی جادو، نظر بد اور اس قسم کی چیزوں کے اثرات یہ بھی ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہری طور پر کوئی کسی کے خلاف اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے تو وقتی طور پر، ظاہری طور پر اس کا اثر اس پر مرتب ہوتا ہے۔ ہم اثر کا انکار نہیں کر سکتے، ہاں یقین کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ مجھے کچھ نقصان نہیں کریں گے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ مجھے ضرور نفع مل کر کے رہے گا، یہ بات الگ ہے۔ لیکن سرے سے انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا، میں اس پر یقین نہیں کرتا، میں ان چیزوں کو، اس کی کوئی حیثیت میرے پاس نہیں ہے، تو شاید یہ بات، اس کا یہ سوچنا، اس قسم کا خیال کرنا، یہ اس کے حق میں غلط ہو جاتا ہے۔ ہاں جہاں تک یقین کی بات ہے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے سارے جادوگر مل کر، سارے غلط ہمارے خلاف کرنے والے مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے نفع کے اور نقصان کے، اللہ چاہے تو نفع ہوگا، اللہ چاہے تو نقصان ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے وقتی طور پر اثرات تو ضرور مرتب ہو سکتے ہیں، ہاں اس کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ روزانہ صبح شام کی دعائیں معصورہ، جیسے ہم روزانہ پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعائیں مسنون دعائیں ہیں۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ یاسین ہے، اور اس طرح کی صورتیں پڑھ کر ہم اپنی حفاظت کا نظام بنائیں تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بالکل سرے سے انکار کر کے اس قسم کے علاج کے طور پر کام کرنے والوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شرکیہ عمل ہے، یہ تو شرک والا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے کہ ان دو صورتوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ پر جادو کے اثر کا ذکر آیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے یہ دو صورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیا گیا، جادو کرنے والے کا نام بھی بتایا گیا، لبید ابن عاصم، ایک یہودیوں کو ساتھ دینے والا، وہ منافق تھا، خود اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے سامنے آیا کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے اس نے اللہ کے نبی پہ جادو کروایا۔ جادو کا طریقہ، جادو کا عمل اس نے جو کیا اس کے بارے میں باقاعدہ تفسیروں میں موجود ہے کہ ایک غلام جو اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، اس غلام کو بہلا پھسلا کر کسی طرح تیار کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام جو کنگھی استعمال کرتے تھے، آپ کی کنگھی مبارک کو لیا، اس کے دندانے توڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تانت میں 11 گرہیں لگا کر، تقریباً 11 گھانٹیاں لگائی، ہر گھانٹی میں ایک سوئی چبائی گئی، اور اس پر گانٹی باندھ کر اس پہ کچھ پڑھ کے دم کر کے اللہ کے نبی کے خلاف اس کو ذریعے سے جادو کیا گیا۔ اب جبکہ یہ ساری باتیں تفسیروں میں موجود ہیں، قرآن کی تشریح میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، باقاعدہ ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب جادو کا اثر ہوا، آپ کو بڑی شدید تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر آپ کو ہوا کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو اتنے میں 2 فرشتے آئے، ایک آپ کے سر کی جانب میں کھڑے ہو گئے یا بیٹھے، دوسرے پیروں کی جانب میں بیٹھ گئے یا کھڑے ہوئے، تو دونوں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ سر کی جانب والے فرشتے نے پوچھا پیر والی جانب
پیر والی جانب والے فرشتے سے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو پیر والی جانب والا فرشتے نے یعنی دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا کہ ان کو جادو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سرانے والے فرشتے نے پوچھا کہ ان کو کس نے کیا جادو؟ تو کہا لبید ابن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا کہ کس چیز میں کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ کنگھی میں اور اس کے دندانوں میں، دانتوں میں، کنگھی کے جو دانت ہوتے اس میں کیا گیا ہے، اور اسی طرح کھجور پر جو چھال جو جھلی آتی اس میں لپیٹا گیا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور ایک روایت میں آیا کہ ان کو دانت میں سوئی لگا کر اس میں گرہ باندھ کر 11 گھانٹیاں اس میں ڈالی گئی، اور ایک روایت میں نیمبو کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو ان نیمبو کو، سوئیوں کو نیمبو میں چبو کر اور وہ ساری چیزیں کھجور کی اس پتلی سی جھلی میں جس میں کھجور لگتے ہیں وہ چیزیں لے کر اس میں لپیٹ کر ایک کنویں میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ وہ جادو کی چیزیں کہاں ہیں؟ تو کہا کہ ایک کنویں میں پتھر کے نیچے۔ پوچھا وہ کون سا کنواں؟ تو اس میں نام لکھا گیا، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، بئر زروان۔ بئر زروان میں فلاں پتھر کے نیچے وہ چیزیں رکھی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ کو پتا چلا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دو تین صحابوں کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کنویں کے پاس پہنچے، چونکہ خواب میں آپ نے کنواں دیکھا تھا تو وہی کنواں کیسے پتا چلتا؟ تو لہذا وہ کنویں کی جگہ نشاندہی کی گئی، وہاں اندر جا کر پتھر کے نیچے جب تلاش کی گئی تو اس میں سے وہ ساری چیزیں نکلی جو فرشتوں نے بتایا۔ اس کے نکلنے کے بعد، اس کو باہر لانے کے بعد حضرت جبرائیل امین قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں لے کر آئے، اور اس میں یہ 2 سورتوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جائیے، اس کی گھاٹی کھول کر پھونک ماریے اس پر، چونکہ جادو کرنے والے نے اس پر گھانٹی میں، سوئی میں گھانٹی ڈالنے کے وقت کچھ اپنا منتر پڑھ کر کے اس نے اس میں دم کیا، جس کی وجہ سے اس کا وہ اثر مرتب ہوا۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ سورہ فلق کی مثلا پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق، ایک آیت پڑھتے گئے، گرہ کھولی، دم کیا، پھر دوسری آیت پڑھ رہے، دوسری گھاٹی کھولی، تیسری آیت پڑھے، تیسری گھاٹی کھولی گئی، یہاں تک کہ 11 آیتیں پڑھ کر 11 گرہیں، گھانٹیاں اس میں ڈالی گئی تھی، باندھا گیا تھا، اس کو کھولا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے جب یہ کام ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایک بوجھ اترنے کی کیفیت محسوس ہوئی، آپ کا جسم مبارک ہلکا ہو گیا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا ہے، ہوتا ہے، اور یہ ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، نبی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں 5 وقت نمازی ہیں، ہم یہ ہیں، فلاں ہیں، وہ سب کیا بھی ہوتا نہیں، جاؤ جی، وہ سب غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ سے بڑے ہیں، آپ سے بڑھنے کا یا آپ کے برابری کا کوئی تصور دنیا میں ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، عام انسانوں کا کیا حال ہے؟ ہاں اتنا ممکن ہے کہ ہم جب قرآن کثرت سے پڑھ رہے، معوذتین پڑھ رہے، آیت الکرسی پڑھ رہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے، اور یہ ساری سورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے جا رہے، اثر زیادہ نہیں ہوگا، کم ہو سکتا ہے، لیکن سرے سے اثر کا انکار یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ فطری کا مطلب یہ کہ جیسے انسان کو وقت پر بھوک لگتی، کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، ضرورت پر کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے، ضرورت پر سواری استعمال کی جاتی، مکان کا استعمال کر سکتے، فین اور پنکھوں کا گرمی دور کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ جیسے ایک انسان کی فطری ضروریات ہے اور ان ضروریات کے پورا کرنے کا اللہ کی طرف سے انتظام ہے، ایسے ہی وہ روحانی بیماریوں کا علاج، اس کا بھی ایک فطری تقاضا ہے، اس کے لیے بھی اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لہذا ان 2 صورتوں کے ذریعے سے
خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کی ذات مبارکہ پر جادو کا ذکر کیا گیا۔ تو بہرحال ایک سورت کا کچھ ترجمہ آج کر لیں، اگلی مرتبہ دونوں سورتوں کا ترجمہ اور اس سے متعلق کچھ تفسیر تشریح ہوتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کے معنی عربی میں پھاڑنے، ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز نکالنے، رات کے اندھیرے کو چیر کر اس کو پھاڑ کر سفیدی کے نکالنے کو، دن کی سفیدی کے نکالنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، دیکھیے اللہ خود یہ الفاظ کہلوا رہے، اللہ خود یہ بات کروا رہے۔ اگر لوگوں کے شر کا مسئلہ نہ ہوتا، جادو کا مسئلہ نہ ہوتا، حسد کا مسئلہ نہ ہوتا، نظر بد کا مسئلہ نہ ہوتا، پھر اللہ پناہ کیوں منگوا رہے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب اگر کوئی آدمی یہ کہتا وہ یہ نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کی ان باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ اللہ نے خود اپنے بندوں سے کہلوا رہے، نبی پاک علیہ السلام سے کہلوایا کہ اے نبی جی آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے امان میں، اپنے حفظ میں تو لے لے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، تاکہ میں لوگوں کے، دنیا والوں کے شر سے بچ سکوں۔ میرے بچنے کا راستہ یہ کہ میں تیری پناہ میں آ جاؤں۔ تو دیکھیے صبح کے رب کی قسم کھائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ جتنے برے کام کرنے والے کرتے ہیں، صبح ہوتے ہوتے وہ سب اپنی برے کاموں سے رکنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی اب صبح ہو جائے گی، لوگ دیکھیں گے، آدمیوں کو پتہ چل جائے گا، کوئی جادو کرنے والا کسی کے ہاں کوئی چیز لا کر کے ڈال رہا، رات کے اندھیرے کا انتخاب کرتا، اندھیرے میں آ کر کے کرتا، دن کے اجالے میں کوئی نہیں کرتا، صبح کے وقت میں کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ اب وہ صبح کی سفیدی جب ظاہر ہو جائے گی یہ ساری خرابیوں والی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جتنی برائیوں کا کام عام طور پر کیا جاتا ہے، چوری کر رہے، ڈاکہ ڈال رہے، کوئی بھی معاملہ اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کے جادو وغیرہ کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزوں کا کے لیے عام طور پر رات کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری آیت میں مجموعی طور پر اللہ کی پناہ کا ذکر کرتے ہوئے من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، موذی جانوروں تک کے بارے میں بتایا گیا، سانپ، بچھو، شیر، درندے، جو بھی جتنے بھی قسم کی مخلوقات جن سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، سارے کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا اس صورت میں۔ اسی لیے کہا گیا من شر ما خلق، جو کچھ جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کے شر سے، چاہے وہ مخلوق اپنوں میں سے ہو، غیروں میں سے ہو، چاہے مثلا انسان ہے، غیر کا مطلب جنات ہیں، اب انسانوں میں بھی اپنے بھی ہو سکتے نقصان پہنچانے والے، پرائے بھی ہو سکتے، خود اپنے قریبی لوگ بھی ہو سکتے، دور والے لوگ بھی ہو سکتے، انسانوں میں کوئی بھی انسان کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جتنی قسم کے شر پہنچانے والے، جتنی قسم کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوق کی شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، اور من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے۔ دیکھیے جب تمام مخلوق کا ذکر ہو گیا تو ساری چیزیں اس میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود خاص کر تین قسم کی، تین چیزوں کا ذکر بطور خاص کیا گیا۔ آگے والی تین آیتوں میں خاص کر تین قسم کے شر کا ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے آئندہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تفسیر، قرآن کی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اعتدال والی زندگی کو گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا مطلب؟ حد سے نہ تجاوز کسی معاملے میں صحیح ہے، نہ حد سے کمی کرنا صحیح ہے۔ بہت زیادہ غلو کر کے انہی چیزوں
چیزوں میں بھی پڑھنا غلط ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور بہت زیادہ انکار کر کے تمام چیزوں کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں درمیان والا جو راستہ ہے، اللہ اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی ان صورتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ صورتیں یاد کر کے روزانہ صبح شام ان صورتوں کی تلاوت کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔